جو تعارف اس موضوع سے متعلق ہوگا، مناسبت کیا ہے میری اس موضوع پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، یعنی لین دین کے، ٹرانزیکشن کے جو اسلامی اصول ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں، اس پر میں گفتگو تھوڑی سی کروں گا۔ یہ گفتگو میری 15 منٹ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بقیہ 15 منٹ میں موضوع کا تعارف کراؤں گا، اس موضوع سے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا میں اس پر گفتگو کروں گا، اور میرا جو تجزیہ ہے، جو کرٹیسزم ہے اس عنوان پہ اسے پیش کروں گا۔ آخر کے 10 منٹ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپنی رائے دوں گا کہ میری کیا رائے ہے اس موضوع کے بارے میں، اور کچھ مشورے دوں گا۔ اس طرح سے میں نے 7 حصوں میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گی 40 منٹ میں یہ بات مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی اسلامک فنانس میں نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے پی ایچ ڈی جو ہے زیرو بیسڈ بجٹنگ ایک ٹاپک ہے۔ میں کامرس میں پی ایچ ڈی کی ہے میں نے پٹنہ یونیورسٹی سے، اور میں بیسیکلی کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہوں، اس کو آپ کے یہاں مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بھی کہتے ہیں، تو جس کو سیما وغیرہ کہتے ہیں۔ آئی سی اے میں میری ڈگری ہے، اور میں اسلامی معاشیات کا اپولوجسٹ ہوں، اسے پیش کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ میری دلچسپی کا موضوع ہے، میرے مطالعے میرے ذوق کا معاملہ ہے وہ۔ اور اسلامی تمویل، اسلامک فائنانس کا کرٹک ہوں۔ دلچسپ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ میں دونوں میں تضاد محسوس کرتا ہوں، اور بہت سے معاملات میں اسلامک فائنانس نے جو کمپرومائز کیا ہے اس کو قبول کرنے کی تیار نہیں، اس پر گفتگو بھی کرتا ہوں، اور پازیٹیو کرٹیسزم جو ہے میرے گفتگو کا موضوع رہا ہے۔ یہ جو اسلامک فائنانس اس وقت دنیا میں رائج ہے، اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ مس نومر ہے۔ بہت سے کمپرومائز کی وجہ سے اسے بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں۔ بیسیکلی اصولی طور پر خرابی نہیں ہے، عملاً جو چیز ہو رہی ہے اسے بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، اور میں اس میں سے چند چیزوں کا گفتگو آپ کے سامنے آج کروں گا۔ یہ پورا گفتگو کا موضوع میرے نہیں ہے، تو بہرحال میں اسلامی معاشیات کا اپولوجسٹ ہوں، اسلامی تمویل، اسلامی فائنانس کا کرٹک ہوں۔ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں جدید تعلیم یافتہ ہوں، اکاؤنٹس اور کامرس، اور یہ میرا موضوع ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں۔ جو مفتی ہوتے ہیں، جن کو حق حاصل ہوتا ہے، استحقاق ہے، وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وہ کسی مسئلے میں شرعی حکم لگاتے ہیں۔ اگر اچھا ہے تو کہیں گے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر برا کہنا ہے تو ان کو کہنا ہوگا کہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا خلاف اولا ہے۔ کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، حکم شرعی تلاش کرنے میں مجاز نہیں ہو، میں آتھرائز نہیں ہوں، تو میں اپنی زبان میں کہوں گا کسی بات کو کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ناٹ بیڈ ہے۔ جس بات ہے انگریزی زبان میں ناٹ بیڈ گڈ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کو گڈ نہیں کہنا ہے جی کھول کر کے تو ناٹ بیڈ کہہ دیتے ہیں۔ ناٹ بیڈ از ایز گڈ، لیکن بہرحال گڈنس میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے، ناٹ بیڈ کہتے ہیں۔ تو میں اس 3 کیٹیگری میں گفتگو کرتا ہوں، گفتگو کروں گا۔ یہ جو معاشی عمل ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو ٹرانزیکشن کے جو اصول ہیں بزنس سے پروسیس کے، اس کے سلسلے میں جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اجازت یہ ہے کہ تم کاروبار کرو، تجارت کرو ایک دوسرے کی مرضی کے ساتھ، تراضی منکم۔ یہ تجارت ہوتی ہے، اس میں مرضی کی شرط ہے۔ یہ تجارت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آدمی منافع یا مفاد کا تبادلہ کرتا ہے۔ مجھے کوئی چیز بیچنی ہے، آپ کو چیز کی ضرورت ہے، آپ وہ چیز لے لیں گے، آپ کو چیز ملے گی، مجھے پیسہ مل جائے گا۔ ہر دو فریق کا کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا آتا ہے، اور دونوں اپنے اپنے مفاد، اپنے اپنے منافع کے لحاظ سے اس کام کو کرتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جب وہ کسی سے معاملہ کریں، کوئی شرط طے ہو تو اس کی پابندی کریں، لیکن پابندی کرنے کے باوجود جو حرام ہے اسے حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے کی اجازت مسلمانوں کو بھی نہیں ہے۔ یعنی پوری امت مسلمہ مل کر یہ طے کر لے کسی معاملے میں کہ یہ چیز حلال ہے تو حلال نہیں ہو جائے گی۔ حلال و حرام کے جو اصول طے ہیں وہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے شرائط ہیں جہاں حلال حرام نہیں ہوتا ہو، حرام حلال نہیں ہوتا ہو، ان شرائط کی پابندی کرنی چاہیے۔ یعنی کاروبار میں جو ترازی ہے، جو میوچل کنسنٹ ہے، اس کے بارے میں شریعت چاہتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، دونوں فری ول کے ساتھ کاروبار کریں، معاملات کریں، اور دونوں فریق میں کوئی بھی ٹریس پاس نہ کرے، شریعت کی جو بے حدود ہے اس کے خلاف ورزی نہ کرے، لیکن وہاں میوچل کنسنٹ سے بھی، تراضی منکم سے بھی اس لائن کو کراس نہیں کیا سکتا ہے۔ ایک سوال بہت بنیادی قسم کا ہے
ہم اور آپ جب کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی خریدتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہیں، تو اس میں آمدنی ہوتی ہے. اس آمدنی کا جسٹیفیکیشن کیا ہے، استحقاق کیا ہے، یہ اصولی بات ہے، جاننا چاہیے. ہماری دین نے بہت واضح طور پر بتا دیا ہے کہ آمدنی کا استحقاق کیا ہے. اس دین کی خوبی یہ ہے کہ یہاں بہت آسان زبان میں بڑی بڑی بات بتا دی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت چھوٹی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جامع الکلم تھے، کم جملوں میں کم الفاظ میں بڑی بات کہتے تھے. جامع الکلم ہونے کی مثال ہے. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم الخراج بالزمان، آمدنی ضمانت کے ساتھ ہے. دوسری حدیث جو تقریباً اسی مفہوم کی ہے، صحابی بتاتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا، نہا ان ربہ مالم یتمن، ہمیں منع کیا گیا کسی ایسی چیز سے آمدنی حاصل کرنے کی جس کی ضمان ہمارے پاس نہیں ہے. ضمان کہتے ہیں رسک کو، ضمان کہتے ہیں لائبلٹی کو، obligation کو. میرا قلم ہے، اگر یہ ضائع ہے تو میرا نقصان ہوگا، میں اسے بیچ سکتا ہوں، چونکہ نقصان میرا ہے تو فائدہ میرا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا قلم میرے پاس ہے، میں آفس جاؤں وہاں بہت سے قلم میرے ٹیبل رکھے ہوئے ہیں، میرا قلم نہیں ہے، میرے دفتر کا قلم ہے، تو اس کا نقصان میرا نقصان نہیں ہے، تو میں اسے بیچنے کی مجاز نہیں ہو. جس چیز میں نقصان ہوتا ہے اسی میں فائدے کا حق ہے. جس چیز کے خراب ہونے سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اسی کو استعمال کر کے آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے جو شریعت نے دے دیا ہے. ہر طرح کے بزنس ٹرانزیکشن میں آمدنی کا حق جو ہے، جسٹیفیکیشن آف انکم جو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی لائبلٹی ہے، کوئی رسک ہے، کوئی آبلیگیشن ہے. یہ جو موضوع ہے زمان کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، اسے گفتگو میں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، یہاں پر نہیں جاؤں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ عموماً ہم جو کاروبار کرتے ہیں تو آمدنی کے ذرائع کیا کیا ہوتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں. اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں. ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز بیچتے ہیں. میں نے کوئی چیز خریدی، کوئی چیز میں نے ایکوائر کیا، ہول سیلر سے، ریٹیل سے، کہیں سے میں لایا. آپ میری دکان میں آئے، آپ وہ چیز خریدنا چاہتے ہیں. آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ اس چیز کی لاگت کیا ہے تو بتانے کی میری ذمہ داری نہیں. میں بتاؤں نہ بتاؤں میری مرضی ہے. آپ کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کاسٹ پوچھیں کس کاسٹ پر میں نے ایکوائر کیا ہے، کتنا پروفٹ میں لگا رہا ہوں. یہ پوچھنے کا حق آپ کو نہیں ہے. یہ بتانا مجھ پر ضروری نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو صحیح جواب دوں، نہیں دوں، ٹال دوں، یہ میری مرضی ہے. مجھ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنے پروڈکٹ کو جو بیچ رہا ہوں اس کا کاسٹ آپ سے شیئر کروں. لیکن اگر کوئی چیز میں نے خریدی ہے آپ کو دینے کے لیے کہ صاحب آپ سے جو سامان خریدوں گا تو 10% منافع ملے کر کے میں آپ کو دوں گا، تو میں پابند ہوں کہ بتاؤں کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، 10% میرا کمیشن ہے، یہ دیجئے اور لے لیجئے. اسے ہماری شریعت کی زبان میں لوگ مرابحہ کہتے ہیں، کاسٹ پلس ڈیفائن کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے وہ چیز حاصل کی تھی کسی اور کے لیے، اس کو دیتے ہوئے ہمیں اس کا کمیشن ملنا ہے، پروفٹ شیئر ہمارا ہے، کاسٹ پلس ہے. تو ہمیں بتانا ہوگا کاسٹ کیا ہے. یہ جو ہمارا موضوع ہے ہاؤس لون کا، اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جو مکان خریدا جاتا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے، اسلامی تمویل کے ادارے نے، بینک نے جو چیز خریدی وہ میرے لیے خریدی، مجھے کاسٹ معلوم ہے. اب یہ بھی معلوم ہے کہ اس پر بینک کتنا پروفٹ لے رہا ہے یا بینک کتنا ہم سے کرایہ لے رہا ہے، اجارہ لے رہا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے دو ڈیل ہو گیا. ایک ڈیل ہے جہاں کاسٹ بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میں سامان کا اسٹاک رکھے ہوا ہوں، یا آپ آئے ایک سامان آپ کو دے دیا ہم نے. دوسرا معاملہ وہ ہے کہ جہاں سامان میں نے آپ کے لیے خریدا تو سامان کی قیمت آپ کو بتانا ضروری ہے اور وہ شیئر کرنا میری ذمہ داری ہے. کاسٹ پلس ہم اسے کہتے ہیں، اسی کو مرابحہ کے استعمال میں بھی کہتے ہیں. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز آپ کی استعمال کی تو ہم آپ کو اس کا کرایہ دیں گے. مثال کے طور پر مان لیجیے کہ میرے پاس گاڑی ہے، نہیں ایک الگ بات ہے، اور میری گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت ہے، میں نے آپ سے پیٹرول لے کے گاڑی کو چلایا، تو وہ جو پیٹرول میں واپس کروں گا وہ ہم نے استعمال نہیں کیا، بلکہ کنزیوم کر لیا ہے. جو چیز کنزیوم ہو جاتی ہے اس کو شریعت کی زبان میں استہلاک کہتے ہیں، ہلاک ہو گئی. جو چیز ہلاک ہو جاتی ہے اس پہ کرایہ ممکن نہیں ہے، وہ برابر واپس کرنا ہوگا. مجھے آپ نے اگر پیٹرول 10 لیٹر لیا ہے تو 10 لیٹر ہی واپس کروں گا، زیادہ دوں گا تو ربا ہو جائے گا. لیکن اگر میں نے آپ کی گاڑی لی، آپ کا ڈرائیور لیا، 8 گھنٹے میں نے اس کی سروس لی، تو 8 گھنٹے کے بدلے میں گاڑی اور ڈرائیور واپس کر دوں گا. استعمال کرنے کے بعد گاڑی محفوظ ہوگی، ڈرائیور محفوظ ہوگا، اور میں آپ کو کرایہ دے دوں گا. تو اصولی اسلامی اصول یہ ہے کہ جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کا کرایہ ہوگا، جو چیز استعمال نہیں ہوتی ہے بلکہ کنزیوم ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، اس کا کرایہ نہیں ہے. اور یہی بنیادی طور پر ربا اور غیر ربا کا فرق ہے، اس آگے تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا. تو جو چیز استعمال ہم کر رہے ہیں
اس کے حق کے استعمال کے بدلے میں آپ کو رقم دینا، آپ کو اس کا اجرت دینا، کرایہ دینا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور ہمارے موضوع اسی سے متعلق ہے۔ ایک تو متعلق یہ ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے جو ایسٹ خریدا، ہماری ایڈوائس پہ خریدا، ہمارے لیے خریدا، اس لیے اس کو کاسٹ شیئر کرنا ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ چیز کتنے کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اگر خود مالک ہے، ہم اس کے مکان میں کرائے طور پر رہ رہے ہیں، ہم کرایہ دے رہے ہیں، اجر دے رہے ہیں، رینٹ دے رہے ہیں، تو وہ جو رینٹ ہم دے رہے ہیں، وہ رینٹ جو ہے لینے کا حق اس کو ہے، اس لیے کہ میں اسی چیز استعمال کر رہا ہوں، ختم نہیں کر رہا ہوں، کنزیوم نہیں کر رہا ہوں۔ اسلامی معاشیات میں یوز اور کنزیوم میں بہت بڑا فرق ہے، اب بہت فرق ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ دنیا میں جو معاشیات چل رہی ہے، کنونشنل اکنامکس ہے، وہاں یہ فرق نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو لکھا بھی ہے، بہت بنیادی بات ہے، جو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اسلامی معاشیات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ ہم جو کسی کی چیز استعمال کرتے ہیں، استعمال کا حق، جس کو یوز آف فرق کہتے ہیں انگریزی زبان میں، USUFRUCT، فرق آف یوز، فرق فروٹ آف یوز، یہ اصطلاح جو ہم استعمال کرتے ہیں، حق استعمال، حق استعمال کے بدلے میں ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، کرایہ اسی کے تحت آتا ہے، اور بھی ہم جو پیمنٹ کرتے ہیں بہت ساری وہ حق استعمال کی طرف کرتے ہیں۔ معاشیات میں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کہ صاحب پروڈکشن کے جو فیکٹرز ہیں، اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو اونر ہے اس کو پروفٹ ملتا ہے، جو لیبر ہے اس کو ویج ملتی ہے، جو لینڈ ہے اسے رینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ویج اور رینٹ ہے، اجر اور اجرت، دونوں کا عربی مادہ ایک ہی ہے، الف جیم رے، کنسپٹ ایک ہی ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو مزدور رکھا اپنے گھر پہ، اپنے فیکٹری میں، اپنے مکان میں، کسی کام پہ لگایا، دن بھر کام لیا، شام میں ہم نے اس کی محنت کے بدلے میں حق استعمال جو کیا اس کا، اسے کچھ پیمنٹ کر دیا، وہ مزدور محفوظ ہے، وہ کنزیوم نہیں ہوا ہے، وہ صرف یوز ہوا ہے، سروس یوز ہوئی ہے۔ میں آپ کے مکان میں کرائے میں رہتا ہوں، مکان میں 1 مہینہ ہو گیا، میں نے مکان آپ کا حفاظت سے رکھا ہے، خراب نہیں کیا ہے، توڑا نہیں ہے، قبضہ نہیں کر لیا ہے، آپ ہی مالک ہے، ہم نے 1 مہینے استعمال کیا، استعمال کے بدلے میں میں نے آپ کو کرایہ دیا۔ دونوں کے سلسلے میں عربی لفظ ہے وہ ایک ہی لفظ ہے، اجر اور اجرت، دونوں کا مادہ الف جیم رے ہے۔ کنسپٹ یہ ہے کہ جو چیز استعمال ہو کر واپس ہو جاتی ہے، جس کی ملکیت ہے، جس کی اونرشپ ہے، وہ اونرشپ ملکیت ختم نہیں ہوئی، ہم نے صرف استعمال کیا، میرے استعمال میں آئی، ہم نے کرایہ دے دیا، ہم نے ویج کو استعمال کیا، وہ لیبر کو پیمنٹ کر دی، لیبر محفوظ ہے صحت کے ساتھ۔ یہ بات سمجھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 3 یا 4 اصطلاحیں جو شریعت کی ہے واضح ہو جائے، تو آگے مجھے آسانی ہوگی بات کرنے میں۔ 2 الفاظ ہے جو بہت قریبی ہے سننے میں، لیکن معنی میں بہت فرق ہے۔ ایک کو غرر کہتے ہیں، غین رے رے، ایک کو ضرر کہتے ہیں، دال رے رے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ضرر یہ ہے نقصان پہنچانا، نقصان، ہارم کرنا۔ اس طرح سے مشہور حدیث ہے، اور عام طور پر جو لوگ فقہ کے طالب علم ہیں یا مسائل معاشات کے، ان کو حدیث یاد بھی رہتی ہے، اور مجھے بھی یاد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، یعنی نہ نقصان سہو برداشت کرو، نہ ظلم سہو نہ ظلم کرو۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہارم کر رہا ہے، آپ کو حق ہے اپنے آپ پہنچانے کا، ویسے آپ کی ذمہ داری ہے دوسرے کو ہارم نہ کریں۔ یہ بنیادی اصول جو ہے، یہ اصول ہے ضرر، لیکن غرر کہتے ہیں اس بات کو کہ جہاں آپ کسی ایک کا جو کنسیڈریشن ہے، فائدہ ہے، اس کا جو منافع ہے، وہ واضح نہیں ہو۔ مرضی کے باوجود 2 آدمی کاروبار شروع کرتے ہیں، دونوں مرضی شروع کرتے ہیں، اور دونوں کی مرضی سے کچھ سسٹم طے ہوتا ہے، کچھ پیمنٹ ہوتی ہے، اس پیمنٹ میں اگر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے، کچھ شک کا پہلو ہے کہ کتنا پیمنٹ ہوگا کتنا نہیں ہوگا، تو اسے شریعت میں غرر کہتے ہیں، اور فقہ ہمارے غرر کی اصطلاح بہت استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں غرر ہے، یعنی کسی ایک پارٹی کے جو کنسیڈریشن ہے، کچھ بینیفٹ ہے، وہ غیر واضح ہے، حالانکہ وہ راضی ہے، راضی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت میں صرف راضی ہونا کافی نہیں ہے۔ دونوں بڑا فرق ہو گیا۔ غرر یہ ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، جیسے اس کی مرضی سے بغیر پہنچا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور غرر یہ ہے کہ دونوں راضی ہیں، دونوں نے ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے، لیکن ایک کا بینیفٹ واضح نہیں ہے، ایک کا کنسیڈریشن کلیئر نہیں ہے، اور یہ غرر ہے۔ تیسرا لفظ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو میرے موضوع جس کو گفتگو ہمیں ابھی کرنی ہے اس سے بہت قریب کا موضوع ہے، وہ لفظ ہے عرف کا، اس کو معروف کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں بزنس ایز یوزول کہہ لیجیے آپ، اس لحاظ سے
ہم اس بات کے قائل ہیں، اسلامی شریعت یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے جو معروف طریقے ہیں، جو دنیا میں لوگ عام طور پر واقف ہیں اچھے کام کے، بھلے کام کیسے ہوتے ہیں، کام کو ویسے ہی ہونا چاہیے۔ بزنس ان یوزول اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ بزنس ان یوزول ہو، اور ہم لوگ جو معاشیات کے طالب علم ہیں، جو فنانس کے طالب علم ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزنس ان یوزول جو ہے وہ پروڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے، سیگاسٹی نہیں ہوگی اس میں۔ اچھا کام وہی ہے، پروڈنٹ وہی ہے، سیگیشیس وہی ہے کہ جس میں بزنس ایز یوزول ہو، جو عرف کے مطابق ہو، جو طریقہ بازار میں رائج ہے، جس سے لوگ عام طور پر واقف ہیں، اسی طریقے پہ کام ہو۔ تو یہ تین اصطلاحیں میں نے آپ کو بتائیں، اور آگے موضوع پہ آتے ہوئے ہم ان تینوں پر گفتگو بھی کریں گے۔ آخری بات جو اصولی مجھے آپ کو بتانی ہے وہ سود کے بارے میں ہے۔ سود، ربا، آپ جو بھی کہہ لیجیے، یوزلی سب ایک ہی چیز ہے، اور ان سب کے سلسلے میں یہ ہوتا کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اصل یہ ہے کہ جو چیز کے استعمال ہوتی ہے اس کا کرایہ لیا جانا مناسب ہے، درست ہے، لیکن جو چیز کنزیوم ہو جاتی ہے، استہلاک ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس میں اتنا ہی دیا جائے گا جتنا لیا گیا تھا۔ میرے گھر مہمان آ گئے، پڑوس کے گھر سے ہم نے ایک پیالی چینی منگوا لی مہمان کو چائے بنانے کے لیے، چائے بنانے کے لیے۔ اکثر ہوتا ہے، پڑوس پڑتی رہتی، میری پڑوسی اچھے پڑوسی ہیں یہاں موجود بھی ماشاء اللہ، روز پڑتی رہتی ہے، کبھی بوتل پانی جا رہا ہے، کبھی چائے کی پتی آ رہی ہے، کبھی چائے جا رہے ہیں۔ جو واپس کریں گے تو ایک ہی وہ واپس کریں گے۔ اگر یہ شرط ہو کہ نہیں ہم ایک گلاس آپ کو دے رہے ہیں کوئی چیز تو آپ کو 1.5 گلاس دینا ہوگا، تو یہ زائد ہے، یہ اضافہ ہو جائے گا، یہ اضافہ جو ہے سود ہوگا۔ ہر وہ اضافہ جو ہلاک ہونے والی، کنزیم ہونے والی چیز کے اوپر ہے وہ سود ہے۔ جو یوز اگر ہو رہی ہے تو سود نہیں ہے۔ میں نے مثال دی آپ کو، گاڑی میں نے استعمال کی، آپ کی کار استعمال کی، آپ کو ڈرائیور استعمال کیا، تو یوز کیا، ختم نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ نے پیٹرول لے کے اپنی گاڑی میں لگایا تو آپ جو واپس جو کریں وہ پیٹرول نہیں ہوگا جو میں نے آپ سے لیا تھا، وہ پیٹرول تو ختم ہو چکا۔ اسی جسٹیفیکیشن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کیش کیپٹل ہے کاروبار میں، اگر کوئی آدمی بزنس میں کیش لگا رہا ہے، کیپٹل لگا رہا ہے، جو کیش وہ دیتا ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے، یوز نہیں ہوتا ہے۔ جسٹیفیکیشن ہے اسلام میں ربا کی حرمت کی۔ کبھی آپ سے پوچھے کر مسلم جو اسلام کو نہیں جانتا ہے، کبھی کیا جسٹیفیکیشن ہے، ربا ہوتا کیا ہے، تب بتا دیے سمپل، جو چیز یوز ہوتی ہے، جو چیز کنزیوم ہوتی ہے، اس میں ایڈیشن ربا ہے۔ جو یوز ہوتی ہے اس میں ایگریمنٹ کے ساتھ، میوچل ایگریمنٹ سے پیمنٹ ہو سکتی ہے اس کے حق استعمال یوز فیکٹ کے لیے۔ تو ایک آدمی نے کسی سے کیش لیا اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، کاروبار کیا، کاروبار میں کوئی پروڈکشن کیا، سیل کیا، اس سیل سے جو پیسہ آیا تو واپس کیا، اوریجنل جو کیش لیا تھا وہ کنزیوم ہو گیا، چونکہ وہ رقم، وہ چیز کنزیوم ہو گئی ہے، اس میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سود کے خلاف ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہم یہی دلیل دیتے ہیں، بلکہ فیصلہ کیا ہے، شریعت نے فیصلہ کر دیا، قرآن حدیث سے، ہم اس کو اس سے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ سود ہوتا کیا ہے، کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں اور میں اس سے لکھتا پڑھتا بھی رہا ہوں، لیکن آج میں آپ کے سامنے چھوٹا سا ڈیفینیشن دوں گا جو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کے صحت دے، حیات دے، اور ان کے ہمیں توفیق دے، ان کی جیسے اپنے بڑے لوگوں کی علم سے استفادہ کرنے کے، بڑے آدمی بلا شبہ اس وقت دنیا میں، ایسی دنیا میں بڑے لوگ آج کی ڈیٹ میں موجود ہیں اس موضوع پر بھی۔ ان کی ایک تقریر میں انہوں نے جملہ استعمال کیا ربا کو ڈیفائن کرتے ہوئے، کلو قرض جر نفع، کلو قرض جر نفع، ہر وہ قرض جو نفع لائے، ڈیٹ دیٹ فیچز انکم، قرض اور کیش جسے زر کہتے ہیں، منی کہتے ہیں، اسلام میں ٹریڈیبل نہیں ہے۔ یہ گولڈن پرنسپل ہے اسلامک فنانس کا، اسلامک اکنامکس کا۔ آپ قرض کی بے ٹریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے، آپ منافع میں بیچتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں۔ ویسے ہی ٹریڈ جو زر ہے، منی ہے، اس کی بھی ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی ہے اگر ایک ہی منی ہے تو۔ اگر ڈفرنٹ کرنسی ہے تو وہ پروڈکٹ بدل گیا، اس کا حکم یہ نہیں ہے۔ یہ جو کنونشنل فنانس ہے اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، اسلامک فنانس کی بات کر رہا ہوں میں، کنونشنل فنانس ہے، اسلامک فنانس کے طریقے سے آج رائج ہے، جس میں مرابحہ اور اجارہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، جس کی فقہ نے اجازت دی تھی ایکسیپشنل کیسز میں اور شارٹ ٹرم کے لیے۔ عملاً یہ ایکسیپشن نہیں رہا ہے اور شارٹ ٹرم نہیں رہا ہے، بلکہ آج کی ڈیٹ میں 90% سے زیادہ اسلامک فنانس کے ادارے ہیں وہ مرابحہ یا اجارہ کا کام کر رہے ہیں۔ اجازت جو دی گئی تھی، جو فقہ نے اجازت دی مرابحہ یہ ہے کہ آپ کے بدلے میں میں نے ایک چیز خریدی اور آپ سے میں نے کمیشن کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ آپ کو دے دیا، آپ کی چیز میں ہم نے سروس کی کمیشن لے لیا ہم نے آپ سے۔ سر اسلامک فنانس میں جو طریقہ رائج کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کے بدلے میں میں نے ایک سامان خریدا
اور اب آپ کو مجھے پیمنٹ کرنی ہے سامان کے بدلے میں، میرا پروفٹ بھی دینا ہے، تو میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ پیمنٹ انسٹالمنٹ میں دے دیجیے۔ اور اسی طرح سے اسلامک جو ٹریڈنگ کا طریقہ تھا اس کو فنانس کا طریقہ بنا لیا گیا آج کے زمانے میں، اور یہ جائز ہے، جائز ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جائز جو ہے اسلام کا جو بیسک مزاج ہے، جو پرپس ہے اسلامک فنانس کا اور اسلامک اکنامکس کا، اس کے مطابق نہیں ہے، بیچ کا ایک طریقہ ہے جو رائج کیا گیا تھا، اور فقہ نے اجازت دی تھی، اور سب نے اس بات پہ لکھا ہے کہ اجازت شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے۔ اور اسی وجہ سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں اس پوری اسلامک فنانس کی انڈسٹری کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ گڈ نہیں ہے، بیڈ بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، یہ ناٹ بیڈ کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ جو بزنس پلان بنایا اسلامک کے فنانس انڈسٹری نے، وہ یہ کیا کہ جو رقم آپ کو مجھے آپ کو دینی ہے سامان کے بدلے میں، وہ آپ انسٹالمنٹ پہ دے دیجیے۔ لیکن جہاں تک ہمارا موضوع ہے، جس موضوع کو شروع کر رہے ہیں ہوم لون کے بارے میں، وہاں تو دنیا کا طریقہ بھی جو ہے انسٹالمنٹ پر پیمنٹ کا ہی ہے۔ میں اس پر اس طرح میں نے آپ کے سامنے اسلامی معاشیات کے بنیادی اصول کی وہ بنیادی اصول جو ہمارے موضوع سے متعلق ان کی گفتگو کی ہے۔ اب میں اگلے 15-20 منٹ میں انشاءاللہ یہ جو موضوع ہے اس کے تعارف کراؤں گا کہ ہے کیا، اور اس سلسلے میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہیں، اسکیم سے واقف ہے، اس سے میں تیزی سے گزر جاؤں گا، آپ سمجھ لیں گے۔ اسے عربی زبان میں اجارہ و استقنا کہتے ہیں، یا نیت اللہ صدیقی صاحب نے، اللہ انہیں بھی حیات دے اور صحت دے، اور ہمیں توفیق دے ان سے فائدہ اٹھانے کی، ان سے استفادہ کرنے کی۔ نیت اللہ صدیقی صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے اجارہ و استقنا اس لفظ کے لیے، لیکن عام طور پر جو مشہور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الاجارۃ منتہیۃ بالتملیک، الاجارۃ منتہیۃ بالتملیک، وہ جو لیز کلمنیٹنگ ان ٹرانسفر آف اونرشپ، یعنی یہ کہ کرایہ آپ دے رہے ہیں، دیتے دیتے لاسٹ میں آخر میں آ کر کے تحفتاً یا نامدر پرائز پر آپ کو وہ چیز جو ہے مل جائے، آپ کے مالک ہو جائے۔ اوریجنلی آپ کرایہ دے رہے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو کرایہ ہے، لیز ارینجمنٹ ہے، وہ کلمنیٹ ہو رہا ہے اونرشپ پہ، اونرشپ ٹرانسفر ہو رہی ہے، یعنی اونرشپ کو گفٹ کر دیا جا رہا ہے یا نامدر پرائز پہ دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں جو طریقہ رائج ہے انسٹالمنٹ اور ہائر پرچیز کا، اور میں چونکہ اکاؤنٹنسی کا طالب علم ہوں، ہمارے پاس ایک چیپٹر ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اس کی اکاؤنٹنگ انٹری کے بارے میں، وہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ ہوتا ہے، ای ایم آئی جو کہتے ہیں آپ، وہ ایسے بنایا جاتا ہے کہ شروع میں آخری جو انسٹالمنٹ ہوتا ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ کا ہوتا ہے، یعنی آخری انسٹالمنٹ سے قیمت پوری ہو جاتی ہے۔ ہر انسٹالمنٹ جو آپ دیتے ہیں اس میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں انٹرسٹ کا تصور ہے، اور ساتھ ساتھ پرنسپل اماؤنٹ کی پیمنٹ بھی ہوتی ہے۔ پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ پرنسپل اماؤنٹ کم ہوتا جاتا ہے، انٹرسٹ بھی کم ہوتے جاتی ہے، پرنسپل اماؤنٹ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، انٹرسٹ کم کرتے جاتے ہیں، اور آخر وقت یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ زیرو ہو چکا ہوتا ہے، اور جو آخری انسٹالمنٹ ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ کی بچی ہوئی رقم کے برابر ہوتا ہے، اور اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ وہاں تصور یہ ہے کہ جو رقم آپ جب بھی مثال لی کہ آپ نے 10,000 روپیہ فرسٹ انسٹالمنٹ دیا، اس میں 9,000 روپیہ جو ہے وہ مکان کی قیمت کا ہے، 1,000 روپیہ انٹرسٹ کا ہے، تو 9,000 مکان کی قیمت کم ہو گئی، ریڈیوس کر گئی، تو آپ کا انٹرسٹ بھی کم ہو جائے گا، تو اگلا جو 10,000 انسٹالمنٹ ہے اس میں آپ کا انٹرسٹ کم ہوگا اور پرنسپل اماؤنٹ کا شیئر زیادہ ہوگا۔ وہاں بچی ہوئی رقم پر انٹرسٹ کیلکولیشن ہوتا ہے۔ ہم اسلامی تنبیل میں چونکہ سود کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم نے انٹرسٹ کی جگہ پر کرائے کا تصور لا دیا ہے کہ آپ جو پیمنٹ کر رہے ہیں اس میں پرنسپل اماؤنٹ بھی ہے، یعنی مکان کی قیمت کا ایک حصہ بھی ہے، اور مکان جو آپ کو ہمارے آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے فنانس کرنے والے رب المال کا، اس مکان کے کرائے بھی ہے، چیز اور مکس پیمنٹ ہوتی ہے، اور آخر میں آ کر کے ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ آخری انسٹالمنٹ پہ آپ کا نامنل ویلیو ہوتا ہے، اس پر آپ کو مکان کا آپ کو گفٹ کر دیا جاتا ہے یا اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس ارینجمنٹ میں جو لیسر ہے اس کو ہم لوگ آجر کہتے ہیں، یعنی جس نے آپ کو مکان خرید کے دیا آپ کے مشورے کے تحت، آپ نے ایڈوائس لیا، آپ نے مکان تلاش کیا، لیکن پیمنٹ اس نے کی، اس کا رب المال کا اس کا مال ہے، جو مال کا مالک ہے، اس کو ہم آجر کہتے ہیں۔ آپ جو مکان لے رہے ہیں، جو کرائے پر مکان لے رہے ہیں، جو کرائے اور مالکانہ جو حقوق ہے اس کا حصہ دونوں پیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم لیسی کہیں گے، مستجر کہتے ہیں عربی میں، آجر مستجر۔ اور یہ جو کنسیڈریشن ہے، جو کرائے کی پیمنٹ ہو رہی ہے، اس کو ہم جو کنسیڈریشن ہے اس کو ہم اجرت کہتے ہیں۔ یہ پورا ڈیل ہے اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ ٹرانزیکشن اجارے کا ہے جس میں ایک آجر ہوتا ہے لیسر،
ایک مستجر ہوتا ہے لسی، اور جس کو مستجر کو آجر کو کچھ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے کرائے کے طور پر اور مالکانہ حقوق کے شیئر کے حصے کے طور پر، پرنسپل اماؤنٹ کے طور پر بھی. تو وہ جو حصہ ہوتا ہے اس پیمنٹ کو ہم اجرت کہتے ہیں، کنسیڈریشن کو. یہ پورا ڈیل جو ہے وہ اجارہ کا ڈیل ہے، لیز ڈیل ہے. یہاں جو چیز ہو رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا، مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو مکان کسی نے خرید کے دیا، اس مکان کو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن مکان کے مالکانہ حقوق اس کے پاس ہیں. جس کا مالکانہ حقوق ہے اس کو کرایہ کا حق حاصل ہے، اس لیے آپ اسے کرایہ دے رہے ہیں. آپ جو لیز پیمنٹ کر رہے ہیں وہ لیز دراصل اونرشپ رائٹ ہے. آپ اونرشپ کو، اس کے مکان کو جب تک آپ اونر نہیں ہو گئے ہیں آپ کے استعمال کر رہے ہیں، اور جب آپ مکان اونر ہو جائیں گے تو کرایہ ختم ہو جائے گا. یعنی جب تک یہ ڈیل چل رہا ہے تب تک جسٹیفیکیشن ہے رینٹ کی، لیز کی. جس دن آپ فائنل مالک ہو جائیں گے، لیز کا ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا کہ مالک آپ ہو گئے، مالک کرایہ نہیں دے سکتا ہے. کرایہ تو آپ کسی اور کے مکان میں آپ رہ رہے ہیں اور یوزو فریکٹ دے رہے ہیں، حق استعمال دے رہے ہیں. یہ بیسک تھیوریٹیکل کنسیپٹ ہے، اور اس تھیوریٹیکل کنسیپٹ میں جو طریقہ چل رہا ہے اس میں کوئی چیز خرابی بھی نہیں ہے، درست بھی ہے. یعنی آپ جو کرایہ دے رہے ہیں وہ مالک مکان نے جو اس کا اونرشپ ہے، اونرشپ رائٹ میں اس کی ایسٹ کو آپ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کے بدلے میں حق استعمال دے رہے ہیں، یوز فرق دے رہے ہیں. اور یہ دنیا کے طریقوں میں بھی اور اسلامی تمویل میں بھی جائز اور معروف طریقہ ہے. میں نے پھر آپ ریپیٹ کروں گا کہ جو چیز استعمال کی جا سکتی ہے اسی کا رینٹ ہو سکتا ہے، جو چیز استعمال نہیں ہوتی ہے اس کا رینٹ نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کے مکان میں رہتا ہوں، کرایہ دوں گا. میں نے آپ سے غلہ لیا ہے تو غلہ واپس کر دوں گا آپ کو، اس کا کوئی کرایہ نہیں ہو سکتا ہے. جو چیز کنزیوم ہو جاتی ہے اس کا کرایہ نہیں ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے، اور یہ بہت بنیادی بات ہے جو کہ اسلامی معاشیات اور غیر اسلامی معاشیات کے بیچ میں ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ بینک نے جو آپ سے آپ کا ڈیل ہوتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، جو ادارہ ہے وہ مکان خریدتا نہیں ہے، آپ خریدتا ہے آپ کے بدلے میں، اور آپ کو وہ قرض دیتا ہے. آپ اس قرض پر مالک ہو چکے ہوتے ہیں مکان کے، اور جو قرض دیا ہے اس کا پیمنٹ کرتے ہیں سود، اور وہ جو کاسٹ ہے چیز کا. اسلامی تمویل یہ ہے اسلامی اصول میں کہ ہم مالک وہ رہتا ہے، مالکانہ حقوق وہاں رہتی ہے، ہم کرایہ پیمنٹ کرتے رہتے ہیں جس میں کرائے کے علاوہ مکان کی جو قیمت ہے اس کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور آخر میں آ کر کے تحفتاً وہ چیز مل جاتی ہے، یا لاسٹ انسٹالمنٹ اونرشپ کی بچی ہوئی رقم کے برابر ہوتا ہے. اب دو سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مالک ادارہ ہے، جو آجر ہے، جو لیسر ہے، اور میں جو کہ مکان کا استعمال کر رہا ہوں، سامان کو چیز میں وہاں رہ رہا ہوں، جو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں کے بدلے پیمنٹ کر رہا ہوں، یوز فرق دے رہا ہوں، میں اس کو کنزیوم استعمال کر رہا ہوں. تو جو لائبلٹی آئے گی مالکانہ حقوق کی وجہ سے، اونرشپ رائٹ کی وجہ سے، وہ اسے پے کرنا ہے. یعنی ہاؤس ٹیکس کی لائبلٹی ان کی ہوگی، انشورنس کی لائبلٹی ان کی ہوگی، یا اگر آپ نے ارینجمنٹ کر لیا ان کے بہاف میں پے کریں گے تو آپ کو اس کا کریڈٹ ملے گا. لیکن جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں مکان میں، آپ نے بجلی جو خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ پیمنٹ کریں گے. تو دو طرح کی پیمنٹ ہے جو انوالو ہوگی. اس کے علاوہ جو آپ کا ڈیل ہے جس کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، جو یعنی کہ پیریوڈیکل جو پیمنٹ ہوتی رہیں گی جو مالکانہ حقوق کی وجہ سے ہیں، وہ مالک کو دینا ہوگا، چونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن مالک ہے، ادارہ مالک ہے، وہ دے گا. اور جو کنزمپشن کی وجہ سے خرچ ہو رہا ہے، لائبلٹی آ رہی ہے جیسے بجلی، اسے آپ دیں گے. البتہ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت فائن ڈیمارکیشن ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ سب یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جیسے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا معاملہ ہے، اور جس کو آپ پراپرٹی اپڈیٹ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے مکان میں ایک کمرے کا اضافہ کر لیا، اجازت سے کیا، تو مکان کا کمرے کا اضافہ آپ نے کیا اپنے کاسٹ پہ کیا، ان کے کاسٹ پہ نہیں کیا. ان کے مکان میں یہ کمرہ نہیں تھا، وہ آپ نے اضافہ کیا، اس کی پیمنٹ بھی آپ نے دے رہے ہیں وہ. لیکن مکان میں آپ نے ریپیئر مینٹیننس کیا. کبھی کبھی ریپیئر مینٹیننس بہت بڑے نیچر کا ہوتا ہے. ہم اکاؤنٹس کے لوگ جو ہے فرق کرتے ہیں کیپٹل پیمنٹ میں اور ریونیو پیمنٹ میں. ہم نے اگریمنٹ کیا کہ صاحب ہر مہینے ہم آپ کو ہر 2 سال پہ گھر کی پینٹنگ کرا دیں گے. آپ مالک کہتا ہے کہ آپ کرائیے گا، ہم کو کریڈٹ دے دیں گے. اور ایک یہ کہ نہیں صاحب اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو چونکہ مکان مالک وہ ہے، اسے وہ آ کے اس کو بنائے گا. تو یہ جو دونوں میں فرق ہے،
اس دونوں فرق کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چیز دونوں کے میوچل ایگریمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر چیز انویسیج نہیں کیا سکتی ہے۔ اس لیے آپ اصولی بات تو یہ ہے کہ مالکانہ حقوق کی وجہ سے لائبلٹی آتی ہے، وہ مالک کو دینا ہوگا، اور کندم آپ اس چیز کے استعمال کی وجہ سے جو خرچ آتا ہے وہ خرچ آپ دیں گے۔ لیکن ایسی چیزوں جہاں جو ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں، جہاں ریونیو کیپٹل ہونے میں فرق کرنا آسان نہیں ہے، اس کے بارے میں میوچل ایگریمنٹ کر کے چیزیں طے کی جا سکتی ہیں۔ یہ دو اصولوں کو سامنے رکھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ڈیل ہے اس کا تعارف کرا دیا ہے۔ اس ڈیل پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو سوالات آپ نے بھی کچھ سامنے بھی ہوتے ہوں گے، یہاں بھی جو لوگ معاملہ کرتے ہیں ان کے سامنے سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے جو ہمارے سامنے آیا آپ کی طرف سے، 3 سوالات میں نے نوٹ کیے ہیں کہ میں جواب دوں گا۔ یہ جو اسلامی تنبیل ہے، یہ کیا جو کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان سے بہتر ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں جو آج کام کر رہے ہیں وہ کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن بینک یا دوسرے جو ادارے ہیں ان سے بہتر ہے؟ میری رائے ہے کہ بہتر نہیں ہے، اور بہتر نہ ہونا جسٹیفائڈ بھی ہے، کہ دو بنیادی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو ادارہ ہے، جو اسلامک فائنانس ہے، جس کو میں ناٹ بیڈ کی کیٹیگری میں رکھتا ہوں پورے اسلامک فائنانس کی ادارہ اور مرابحہ کی وجہ سے، اس کی لائف جو ہے وہ 30 سال کی قریب کی ہے، لیس دین 30 ایئرس کے ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اسٹیٹ از ڈیولپنگ۔ اور جو مروجہ فائنینشیل ادارے ہیں، جو بینکنگ ادارہ ہے، جو کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کی تاریخ مور دین 300 ایئرس کی ہے۔ 30 سال سے کم کے عرصے کا ڈیولپمنٹ اور 300 سال سے زائد کے عرصے کا تجربہ جو ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اکنامی آف اسکیل حاصل ہے، ان کا ٹرانزیکشن لیول بہت بڑا ہے، بہت بڑے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایفیشنسی پیدا ہو جاتی ہے جو چھوٹے لیول کام کرنے والوں کو نہیں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے کاسٹ کو ہماری اصطلاح میں ابزارب کرانے کے بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، ان کی ایفیشنسی چھوٹے ادارے قبول نہیں کر پاتے، اس لیے چھوٹے ادارے جو کام کرتے ہیں وہ کاسٹلی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری اندازہ یہ ہے کہ اسلامی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کنونشنل جو مارکیٹ ہے ان سے زیادہ کاسٹلی ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں ہیں اتنا زیادہ تجربہ کار بھی نہیں ہے۔ اصلاً میں نے محسوس کیا ہو، میرا تجربہ بھی ہے، میں واقف بھی ہوں، تو لوگ اس کام کو شروع کر دیتے ہیں اس کام کی آرٹ سے واقف ہوئے بغیر۔ انویسٹمنٹ ایک آرٹ ہے۔ ہمارے ملک میں چنئی میں ایک زمانے میں بہت سے سینسیئر لوگوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن قائم کیا، اسلامی بنیادوں پر پیسے جمع کیے، ناکام اس لیے ہو گئے کہ انہیں پوری رقم ایک جگہ لگا دی، چمڑے کے کاروبار میں۔ اب میرے جیسا ایوریج لیول کا جو فائنینشیل یعنی کا طالب علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہم اس طرح سے مال کو ایک جگہ نہیں لگاتے ہیں۔ ہم جب انویسٹمنٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو پورٹ فولیو تیار کرتے ہیں اور رسک کو شیئر کراتے ہیں۔ ایک بیگ میں، ایک جھولے میں بہت سے انڈے نہیں رکھتے ہیں، یہ مشہور محاورہ ہے، اور یہ کامن سی بات ہے۔ ہم جب کسی کو پلان کرتے ہیں، پورٹ فولیو دیتے ہیں اس کا انویسٹمنٹ کا، تو دیکھتے ہیں کہ عمر کیا ہے، رسک لینے کی ابیلٹی کتنی ہے۔ ہر آدمی کا ایک فارمولا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے جہاں ایفیشنسی کی کمی ہے، جذبے میں جوش پہ کام شروع کر دیا اور ایفیشینٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی زیادہ کاسٹلی ہے۔ میں اس بات کو ایسے کہتا ہوں کہ مان لیجیے میں نے آپ سے رقم لی، اور وہ رقم جو ہے میری انیفیشنسی کی وجہ سے ضائع ہو گئی، آپ کو لاس ہو گیا، یا میں چور نکلا لے کے بھاگ گیا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ میں انیفیشینٹ ہوں، یہ بد کردار ہوں، آپ کو تو نقصان ہوا نا۔ میری شرافت آپ کا کام نہیں آئے گا، آپ نے میری شرافت کے پیسہ نہیں دیا تھا، آپ نے دیا تھا کہ میں ایفیشینٹ ہوں، اس کام کو کروں گا۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں اسلامی وہ جو ریکوائرڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس کی کمی پائی جاتی ہے، اور اس کا تجربہ بہت لوگوں کا ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کنونشنل فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنس ہیں پوری دنیا میں، ان کے پیچھے ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے۔ ہمارے ملک میں بینک بند ہوتے ہیں، ریزرو بینک آف انڈیا بینک کو مرج کراتا ہے، ریزرو بینک آف انڈیا بہت سارے بینک کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ زیادہ لون نہیں دے سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے، عام طور سینٹرل بینک ہوتے ہیں، ریزرو بینک کہتے ہیں اس کو، تو یہ ریگولیٹری اتھارٹی کا فقدان ہے اسلامک بینکنگ، اسلامی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں ہے۔ ملیشیا میں کچھ اگر ہے بھی تو بہت لوز سا ہے۔
اور کچھ لوگ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں تو شریعہ بورڈ ہوتی ہے، لیکن شریعہ بورڈ میں کہا کرتا ہوں اور اسلام یہ جو لفظ جو ہے اس کو مارکیٹنگ سمجھ لیجیے آپ، یہ امپلائیز ہوتے ہیں، جتنے بڑے لوگ بھی ہیں بہرحال وہ کچھ مشورے دیتے ہیں، اور مشوروں کے بعد جو حشر مشوروں کا ہوتا ہے وہ انڈسٹری میں ہمیں واقف ہوں، فقہا مشورے دیتے ہیں تھوڑی سی، اور جو ادارے ہوتے ہیں اس کو لے کر کے اسٹریچ کرتے ہیں، اتنا اسٹریچ کرتے ہیں کہ پھر اس کی راستی ختم ہو جاتی ہے، اتنا موڑ دیتے ہیں کہ وہ پھر وہ جس شکل میں تھا اس شکل میں وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ جو شریعہ بورڈ وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں، یہ شریعہ بورڈ اچھی چیز ہے بلا شبہ، لیکن یہ ریگولیٹری اتھارٹی کا بدل نہیں ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان سب چیزوں کو ملا لیجئے تو اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوشنس کی جو ایفیشینسی ہے، اس کا جو کاسٹ ہے سروس دینے کا، ایفیشینسی کم ہے، کاسٹ زیادہ ہے، اور یہ ایک جسٹیفائڈ ڈیولپمنٹ ہے، دھیرے دھیرے کر کے امید کرتے ہیں کہ اس پیسج آف ٹائم دونوں چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو شکایت اس بات کی ہے کہ یہ اسلامی مالیاتی ادارے سے وابستہ لوگ ہیں، پیسے تو بہت کماتے ہیں لیکن کمیونٹی سروس میں ان کو حصہ نہیں ہوتا ہے، مطلب ارسپانسبل ہوتے ہیں، سوشلی رسپانسبل لوگ نہیں ہیں۔ تو بھائی میرے، آپ ان کے بارے میں یہ مان کے چلیے کہ یہ کاروباری لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ان کا کمٹمنٹ، ان کی سنسیریٹی اور ان کے مشن جو فوکس ہے اس کو صرف مارکیٹنگ کے دعوے ہیں۔ میں بس فرینک گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو ایک کاروبار، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، آپ کے سامان کی ضرورت ہے، آپ ڈیل کر رہے ہیں، جو سامنے والے کے جو چہرہ ہے، اس کی جو دعوے ہیں اس پر نہ جائیے۔ میں پرانی دلی میں رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں، میں بہت دنوں رہ بھی چکا ہوں وہاں، میں جانتا ہوں ایک سامنے ایک دکان ہوتی ہے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت لمبی داڑھی ہوتی ہے، گٹے کا بڑا نشان ہوتا ہے، پورے دکان میں ٹوکرے اسلامی اور مکہ مدینے اور عربی آیات کے ٹوکرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا حافظ قرآن جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، سب برکت کے لیے ہوتا ہے۔ اب بغل کی دکان میں ایک صاحب ہے جو بڑے ٹیکا لگائے ہوئے ہیں، دکان میں بہت ساری بتوں کی تصویر بھی ہے، آپ نہ اس سے متاثر ہوں گے نہ اسے متحش ہوں گے۔ آپ کو ایک سامان چاہیے، آپ کو سامان جہاں اچھا مل رہا ہے، جہاں ڈیل اچھا ہو رہا ہے، دونوں میں اگر سامان مل رہا ہے، دونوں میں برابر ہے، تو آپ پریفر کر سکتے ہیں جہاں آپ کو جی لگ رہا ہے، اچھا لگا آپ کو، اس کا ایمبینس آپ کو اچھا لگا۔ لیکن یہ کہ آپ کے سامان کی ضرورت جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سامنے والے کا کلیم کیا ہے، چہرہ کیا ہے، ڈیل کیا ہے، ڈیل کو دیکھیے۔ تو میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ آپ نہ ان کے سنسر مانیے، نہ ان کو مشن ان کے ذیل کو، مشنری ذیل کو اہمیت دیجیے، اور نہ ان کے الفاظ کو اہمیت دیجیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ کاروبار ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ ڈیل کو جو فائن پرنٹس ہے ڈیلز کے ان کو ٹھیک سے دیکھیے، اور شخص اور حوالوں سے متاثر مت ہوئیے۔ ایک بہت جنوین سوال یہ ہے کہ صاحب اسلامک جو لوگ ہاؤس لون دے رہے ہیں وہ مکان کے شروع میں ہی، مکان خریدنے کے پہلے بلکہ آپ کو دینے سے پہلے ہی بہت سارے ڈاکومنٹ پہ سائن کرا لیتے ہیں۔ میں اس کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں۔ دیکھیے ادارے کا مسئلہ یہ ہے، دراصل وہ جو آپ ڈاکومنٹ سائن کراتے ہیں وہ اس کو وعدہ بے کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، یعنی آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اس مکان کو خرید لیں گے۔ آپ نے کسی انسٹیٹیوشن سے ڈیل کیا کہ فلاں فلیٹ مجھے خرید دیجیے، انہوں نے خرید دیا، بعد میں آپ انکار کر دیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو ظاہری بات ہے کہ وہ شوق ہی رکھیں گے مکان کا۔ وہ مکان لیا انہوں نے، انویسٹمنٹ کیا آپ کے لیے کیا، اگر آپ مکر جائیں، ڈینائی کر دیں، پیچھے ہٹ جائے تو ان کے تو نقصان ہو جائے گا۔ اس کی سیفٹی کے لیے آپ سے وعدہ بے کراتے ہیں، اور فقہ میں بے اور وعدہ بے کے بیچ فرق کرتے ہیں، یعنی آپ پرومس ٹو ڈیل کرتے ہیں، فائنل ڈیل کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے کسی سے پرومس کیا ہے اور اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو آپ لائبل ہیں نقصان کو پورا کرنے، گرچہ آپ نہیں خرید رہے ہیں، لیکن آپ کے پرومس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو گیا، آپ نے کہا یہ سامان جگہ مکان چاہیے، نہیں لیا، اب اس کو کسی اور کو دینا ہے کم قیمت پر، واپس کرنا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو نقصان کی لائبلٹی آپ پہ آئے گی۔ تو اپنی اسی کو پوزیشن کو سیو کرنے کے لیے جو فائنینشیل ادارے ہیں وہ فائنل ڈیل کے پہلے بھی کچھ ڈاکومنٹ سائن کر رہتے ہیں جو وعدہ بے، پرومس ٹو پرچیز کی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری بھی ہے، انہیں کرنا بھی چاہیے، ان کو اپنے مفاد کو کا لحاظ کرنا چاہیے۔ حضرت میں نے آپ کے سامنے جو وقت طے کیا تھا اس کے لحاظ سے جو گفتگو کی، میں نے اصول بتائے، اپنا تعارف کرایا، اصول بتائے، اور جو ڈیل کا تعارف کرایا۔ اس ڈیل کے سلسلے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائے۔ اس میں جو میری کرٹیسزم ہے، جو میرا اس پر نقد ہے کہہ لیے میری طرف سے، جو اس کے بارے میں میری رائے ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا پہلو ہے اس کے بارے میں جس کی وجہ سے میں اسے
पसंद नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे इत्तेफाक कीजिए, और अगर वो लोग भी सुन रहे हों जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनको परेशानी भी होगी मेरी इस बात से। वो ये कि एक ऐसा काम हो रहा है यहाँ जो मुरवजा तरीके बिजनेस एज यूजुअल के खिलाफ है। मैं सेक्रेटरी हूँ बोर्ड ऑफ इस्लामिक पब्लिकेशन का, रेडियंस मैगजीन हम निकालते हैं। हमारे पास एक मकान है इदारे की तरफ से, उस मकान में हमने किराया लगाया है, उस किराए से अपने पर्चे की जरूरतों को पूरा करते हैं। उसमें कई किराएदार हैं, किसी से हमारा एग्रीमेंट 2 साल का है, किसी से 5 साल का है। हर किराए की एग्रीमेंट की बात लिखी हुई है, 1 साल पूरा होने के बाद आपका किराया हमारा 5% बढ़ जाएगा, बल्कि अमाउंट लिखी हुई है कि फला डेट से किराया इतना हो जाएगा। इसमें कोई गरर नहीं है। किराएदार जानता है कि मुझे अगले साल जनवरी में हमने साल दिया, 12 महीने के बाद अगला साल जनवरी से उसके किराए 5% बढ़ जाएगा, रकम इतनी नहीं इतनी हो जाएगी, और डील में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी किस्म का गरर नहीं है। इस्लामी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो किराए में इजाफे को बेंचमार्क से जोड़ दिया है, और इसमें वाज़ेह तौर पर गरर है, अनसर्टेनिटी है। मैंने इस मौजू पर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जो इस मौजू लिखने वाले हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ सुहेल ज़ुबैरी साहब का, उसकी किताब मैं बार बार पढ़ता हूँ, रुजू करता हूँ। मैं आज की तैयारी में भी उससे काफ़ी मदद ली है। इस्लामिक फाइनेंस के नाम किताब उनकी है, बहुत मोहतरम आदमी, बड़े पढ़े लिखे आदमी है, मैंने देखा नहीं, लेकिन काबिल एहतराम से मैं सच झुकता हूँ उनके सामने। लेकिन इस मौजू पर उनकी बात को मैंने बहुत दफ़ा पढ़ने के बाद भी मुझे इत्तेफाक नहीं हो सका। दूसरी खराबी है, एक खराबी है कि गरर है। गरर ये है कि कितना किराया मेरा कल होगा, ये किसी और फैक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसे मिसाल तौर पर हिंदुस्तान में आप ये कहिए कि होल सेल प्राइस इंडेक्स से तय होगा कि कितना किराया बढ़े, इतना प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा उतना परसेंट बढ़ा देंगे, तो ये तो अनसर्टेन है ना, कल क्या होगा मुझे। तो उसकी दलील ये कहते हैं कि भाई इसमें तो दोनों के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट है। क्या शिकायत है आपको? तो मैंने आपको हदीस सुनाई, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी जो चीज़ गलत है वो सही नहीं हो सकती है। अगर गरर है तो गरर रहेगा, बच्चा मैं कह रहा हूँ कि गरर की वजह चीज़ हराम नहीं हो जाती है, लेकिन करी मकरूह तो हो ही जाती है, तो कराहियत यहाँ मौजूद है। दूसरी खराबी, बहुत बड़ी खराबी ये है कि ये बेंच मार्क है, ये इंटरेस्ट बेस्ड है, इसको लाइबर कहते हैं, जो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है। ये लंदन के अलावा भी मान लीजिए कि इमिरेट्स इंटर बैंक ऑफर रेट हो, EIBOR आप कहते हैं। ये लाइबर ये है कि एवरेज जो बैंक के अंदर लंदन में बैठ के बैंक से तय करते हैं, उनके गुजारा है कि साहब बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना परसेंट का इजाफा हुआ है, कितने पॉइंट का इजाफा हुआ है। यहाँ ये कर रहे हैं कि लोग जोड़ दे रहे हैं, जितना परसेंट लाइबर में इजाफा हुआ है उसी के हिसाब से कंप्यूट करते हैं कि किराया कितना बढ़ेगा। यानी जिस इंटरेस्ट के खिलाफ ये पूरा मूवमेंट है, उसी पर बेस्ड बेंच मार्क को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, और धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के इदारे हों, दुबई के इदारे हों, UK के अंदर जो काम हो रहा हो, हमें यूरोप का अंदाजा नहीं है, सब के सब लाइबर को इस्तेमाल कर रहे हैं और जस्टिफाई करते हैं कि भाई इसमें तो जो स्टेक होल्डर है, जिसे पैसा लगाया है, उसका मफाद है। यानी स्टेक होल्डर अगर इस्लामिक फाइनेंस पे पैसा नहीं देता, रब्बुल माल अगर इस्लामिक बैंक को पैसा डिपॉजिटर नहीं देता, तो वो कहीं और देता, जितना उसको मिलता वहां कितना मिलना चाहिए। मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि आप शरबत पी रहे हैं और जी ये चाहता है कि सुरूर जो मिले मैं आपका, पिए शरबत, लेकिन सुरूर मजा मिलना चाहिए मुझे शराब का। आप इन इस्लामिक बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे डिपॉजिट जमा कर रहे हैं, और एश्योर होना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं करते वहाँ करते तो वहाँ जो मिलता है वो मिलना चाहिए। ये पूरा तस्वुर जो है बेंच मार्किंग का, इंटरेस्ट बेंच मार्क को पर बेस किराए के इजाफे को तय करता, जस्टिफिकेशन मेरी समझ से बाहर है। और मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि इसकी वजह से इसमें गरर का एलिमेंट है, और मैं ये भी कहता हूँ कि गरर से चीज़ें हराम नहीं हो जाती हैं, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो जाती है। इसके सिलसिले में जो दलील दी जाती है वो ये है, और जो ज़ुबैरी साहब ने लिखा और लोग भी लिखते हैं, कि भाई जितनी शराइत है फ़िक़्ह की किताबों में इजारे के लिए, हम सबको पूरी कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नई बात आ गई तो यही कहूँ कि मेरे भाई, ये शर्त थी तो नया ही डेवलपमेंट है, कल ये नहीं था, इसके बारे में शर्त होती, गुफ्तगू हो सकती। तो हर नई बात को तो इस तरह से आप पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस पर जो मुझे वाज़ेह तौर पर बात करनी है वो ये है, दो बहुत अहम बात है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि स्टेक होल्डर कौन है? क्या बैंक में पैसा जमा करने वाला डिपॉजिटर, इन्वेस्टर स्टेक होल्डर है? मैं कहता हूँ इस्लाम स्टेक होल्डर है। इस्लाम इज एट स्टेक। ये पूरी गुफ्तगू जो हमने की है इस्लामी फाइनेंशियल के इदारे की, इस्लाम के तस्वुर है रिबा के बगैर ट्रांजेक्शन का,
उसके लिए किया है, और हमारे इन बुजुर्गों ने, दोस्तों ने जो काम शुरू किया है, तो इस्लाम का जो स्टेक है उसकी कॉस्ट पे किया है। दूसरी बात यह है, जो थ्योरेटिकली बहुत मजबूत बात है, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट से पूछिए कि उनकी क्या राय है इंडेक्सेशन के बारे में। यानी इंडेक्सेशन ये हुआ कि आज मान लीजिए मैं आपसे कर्ज लूं, उतनी रकम में जितना सोना मुझे आज मिल रहा है, कल जब कर्ज वापस करूं तो उतने सोने की कीमत के बराबर दूं या सोना खरीद के दूं। इसको इंडेक्सेशन कहते हैं। किसी इंडेक्स से, किसी और चीज से उसको लिंक कर देना। आज जो होलसेल प्राइस है उसके हिसाब से जो कर्ज होता है, कल के होलसेल प्राइस बढ़ गया अगर, तो हम उतने उसके हिसाब से परसेंट बढ़ा दें। इस इंडेक्सेशन के बारे में लोगों की क्या राय है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में गुफ्तगू की जाती है, और तमाम लोग जितने लिखने वाले हैं इस्लामी माशियात के ऊपर, बड़े लोग हैं, जो फुक़हा हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब इससे गलत कहते हैं। अब मैं जिस मौजू को तालिब इल्म छोटा सा, मैं एग्री करता हूँ इंडेक्सेशन गलत चीज़ है, लेकिन बेंचमार्क के मामले में बिला जो भी कह लीजिए इंडेक्सेशन किया जा रहा है, उससे जोड़ दिया गया है, और इसकी वजह से मैं महसूस करता हूँ कि ये एक गैर मुरव्वज तरीका है। जो उर्फ है, बिजनेस एज यूजुअल है, बिजनेस एज यूजुअल तो ये है कि आप परसेंटेज तय कर देते हैं कि इतना परसेंट किराया बढ़ेगा, सीधे तरीके से हमको मालूम होता है इस मकान में रहेंगे हर साल किराया 5% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। हम इस मकान में रहेंगे, उसे किराए बढ़ाने के लिए किसी और इंडेक्स से जोड़ना होगा, ये एक ऐसी बात है जो मेरे लिए नाकाबिल फहम है, और मैं इसकी वजह से याद रखता हूँ कि ये पूरा डील जो है नॉट बैड है, ये गुड नहीं है, बैड भी नहीं है, ये गलत की वजह से हराम नहीं हो जाता है, लेकिन ये कि नॉट बैड कैटेगरी में है। और एक दिलचस्प सवाल मेरे सामने है कि ये मेरा जो नॉट बैड है, ये गुड से करीब है या बैड से करीब है? लिमिटिंग टू गुड है, लिमिटिंग टू बैड है। अगर बेंच मार्क का ये एलिमेंट दुरुस्त कर लिया जाए तो ये गुड से करीब होगा, और बेंच मार्क एलिमेंट बाकी रहता है तो बैड से करीब होगा। मैं फ़कीह नहीं हूँ, फिर भी ज़बान इस्तेमाल करूँगा अपनी बात समझाने के लिए। गुफ्तगू ये करनी है कि मकरूह है तहरीमी है, ये तंजीही या खिलाफ औला है। अगर ये बेंच मार्क पर चीज़ें बाकी हैं तो मकरूह तहरीमी है, घर से हराम नहीं है। ये मेरी राय है, और इस राय पर आपको इख्तलाफ करने का हक भी है। मेरा मकाम नहीं है कि मेरी राय को आप फतवा समझे। मेरी राय एक राय है, इसके लिए मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, अपनी बात को मैं क्लोज भी कर रहा हूँ, आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करने आ गया हूँ कि इस पूरे डील में रिबा नहीं है। बस वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ आपके सामने, लेकिन शुबहे रिबा है, समथिंग क्लोजर टू रिबा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान में अगर मैं कहूँगा तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो रिबा से बचो, और रईबा, रईब कहते हैं शक को, ला रईब फीह हम बोलते हैं, तो रईबा से भी बचो, रिबा का शक इसमें मौजूद है। और अगर मैं हदीस के अल्फाज बयान करूँ, उसमें बयाना चाहूँगा कि कहूँगा कि सूद तो नहीं है, सूद का धुआं मौजूद है। अब मैं कह सकता हूँ कि एट प्लेसेस ये धुआं बहुत गहरा है। मैं इस पूरी गुफ्तगू के बाद भी, जो मेरी क्रिटिसिज्म है, मनफी गुफ्तगू शायद मैंने की है, उसके बाद भी जो आपको मशवरे दूंगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल मशवरे होंगे, और मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म करूँगा। मेरा पहला मशवरा ये है कि अगर आप इससे बच सकते हैं तो बचिए। मैं कभी इसके बारे में गुफ्तगू की, जो मेरा छोटा बेटा जो मेरी प्रोफेशन का है, उससे बहुत ही पॉइंट ब्लैंक मुझसे पूछा कि अब्बू ये बताइए, अपने बेटों को आप बना करेंगे या इजाज़त देंगे? मैंने कहा मैं मना करूँगा। मैं ये कहूँगा अजीमत की राय ये है कि इस फॉर्मेट से बचे। गर्चा मैं हराम नहीं कर सकता, बड़े बड़े लोगों ने हलाल कहा है, जायज़ कहा है, मैं कौन होता हराम करने वाला? इसमें सूद का एलिमेंट तो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परमिटेड तो है, लेकिन आप अवॉइडेबल है, अवॉइड कर सकते हैं, कीजिए। देखिए, जिसकी दूसरी खराबी ये है कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड सब एसेट एक्वायर करते हैं, बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बहुत बड़ी खराबी है। मुस्तकबिल की आमदनी की बुनियाद पर आज हम अखराजात कर रहे होते हैं, कंज्यूमरिज्म के बढ़ने की बड़ी वजह होती है। मैं इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, इस्लामी माशियात पे गुफ्तगू करनी हो तो ये मौजूद लाऊँगा, लेकिन ये कि बहरहाल दुनिया में जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, दुनिया में जो कंज्यूमर का इजाफा है, उसकी बड़ी वजह यही टेंडेंसी है कि हम, रियल इकोनॉमिक्स ये होती है कि सेविंग करते हैं आप, फिर खर्च करते हैं, सेविंग से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। आज कैपिटलिस्ट ने वहाँ पहुँचा दिया है कि आपके पास सेविंग नहीं होती है, बल्कि आप फ्यूचर की इनकम को भी आज से ब्लॉक कर चुके होते हैं। कल खर्च होगा, उसका इंस्टॉलमेंट हम कल, आज खरीद लिया और कल हम उसका इंस्टॉलमेंट देंगे, कल की आमदनी को हम आज ही लेके ईयर मार्क कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये एक बुनियादी खराबी है इस पूरे कंसेप्ट में।
اور البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مجبوری محسوس کرتے ہیں اپنے لیے اپنے حالات کے لحاظ سے تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن واضح رہے آپ کے بارے میں کہ یہ قباحت ہے، یہ اس میں یہ کراہیت ہے، اور اگرچہ یہ حرام نہیں ہے، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی مکان کا کرایہ دیتے ہیں، اس کرایے کے برابر ایکویٹیڈ منتھلی انسٹالمنٹ ای ایم آئی سے آپ کو گھر کی اکوائر کر لیتے ہیں اور آپ اس میں کرایہ سے بچ جاتے ہیں، اس قسم کے حالات آپ کے ہیں، تو آپ اپنے طور پر فیصلہ کیجئے۔ لوگ اکثر گفتگو کرتے ہیں اپنی پریشانی بتا کر کے، مفتی سے پوچھتے ہیں بتائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں ایک موقع پر ایک میٹنگ میں ہمارے ساتھ ایک مفتی شریک تھے، میں نے اپنی بات پیش کی، ربا بتایا، ان صاحب نے بتایا، اب ایک صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ میرے یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، بتائیے میں کیا کروں۔ تو میں نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ بھائی مفتی صاحب نے اصول بتا دیا، اب اپنے گناہ میں ان کو شامل نہ کیجیے۔ آپ خود سمجھ رہے ہیں سوال پیدا ہو رہا ہے، تو آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مجبوری کے سلسلے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا فیصلہ فرد کر سکتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھوک کس درجے کی ہے کہ سور کا گوشت بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے، اور کتنے لقمے تک جائز رہے گا یہ آپ فیصلہ کریں گے، اور آپ خدا کو سن رہا ہوگا۔ دوسروں کے ذریعے سے اپنی مجبوری کے فیصلے آپ نہیں کرا سکتے ہیں، اس سے اپنے حالات کا جائزہ لے کر کیا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں، جہاں تک پہنچا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے کہ یہ کیپٹل فارمیشن یا کیپٹل بلٹ اپ، اسٹ بلٹ اپ کا سورس نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے مکان لیے جا رہے ہیں اور آپ کا فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک مکان اور ہو گیا ہمارا۔ یہ تکوین ثروت کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کبھی کرنا بھی ہو تو اس کی وجہ آپ کی مجبوری ہوگی، آپ کے حالات ہوں گے، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے میں اسی پر ختم کروں گا کہ یہ جو پوری گفتگو ہے، میری پوری گفتگو میں جو میں نے بات کی آپ کے سامنے وہ یہ کہ میں نے چاہا کہ اسی بہانے آپ کے سامنے اسلامی جو ٹرانزیکشن کے اصول ہیں اور خصوصاً ربا کے جو اصول ہیں، جو کنسیپٹ ہے، اس کی وضاحت کر دوں۔ اور وہ ایک بڑا موضوع ہے، کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملا تو موضوعات کو گفتگو کی ہے، میری دلچسپی کا موضوع بھی ہے۔ میری جو آخری بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اکنامکس کا یہ ڈیولپمنٹ کہ جہاں ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایک سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی یہی کام کر رہے ہیں، ڈیٹ میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ جو ریکوائرڈ چیز تھی، جو صحیح اسلامی اکنامکس کا جو معیار طریقہ ہے، معیاری طریقہ ہے، وہ ایک ایکویٹی میں اضافہ کیا جائے۔ میں ایکویٹی کے حق میں ہوں، ڈیٹ کے خلاف ہوں، گرچہ استثنائی طور پر صورتحال بنتی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تک میری بات جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کمیونیکیٹ ہو گئی ہو، آپ کو اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، اور آپ کو کوئی اگر سوال ہوگا تو جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر انور صاحب۔ انشاءاللہ کچھ تھوڑا ٹائم ہم کوشچن آنسرس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل کرتے ہیں۔ تھوڑے سوال جو چیٹ میں آئے میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ نے جو بتایا کہ بینچ مارکنگ جو کراہت ہے، اور جس چیز سے بچنے کی اگر سے آپشن ہو، تو اس کا آلٹرنیٹیو آپ کیا کہتے ہیں کہ بینچ مارکنگ جو کرنٹلی رہ رہا ہے اس کا آلٹرنیٹیو پوٹینشیل کیا ہے؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ نارمل طریقہ جو مارکیٹ میں ہے، یہ مروج طریقہ ہے، بزنس ایز یوزول ہے، کرائے میں آپ پہ ٹائم باؤنڈ اضافے کرتے ہیں۔ آپ طے کر لیجیے کہ 5% اضافہ ہر سال ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی واقف وہ بھی واقف ہوں گے، انسٹیٹیوشن سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ذہن میں چونکہ وہ اتنا ملنا جتنا وہاں مل رہا ہے، یہ ذہن کام کرتا ہے، اسے انکار کرتا ہے۔ عام طریقہ کیا کرایہ ہم آپ لیتے ہیں مکان کا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو بزنس ایز یوزول ہے وہی پروڈنٹ ہے، وہی صحیح ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے یہ بھی تو سوال یہ ہے کہ آپ کے حساب آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی فائنینسنگ کے حساب سے، آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایڈوائز نہیں کرتے انلیس ایک اسینشیل، تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب آ چکا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ if you are not eligible for Islamic finance, as there are requirements to be a bit tough, such as the 2 years of PGY pay, and we are required to have conventional finance, then can we go for a conventional finance? انتہائی پرسنل فیصلہ ہے، آپ بھی فیصلہ کریں گے تب بھی وہ فائنانس میں جو حرمت ہے، جو خرابی ہے ربا کی، باقی رہے گی۔ میں نے آپ سے کہا نہیں کہ ایک آدمی خود فیصلے کرتا ہے، غلط سمجھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے کہ غلط ہے، ہم اسے بچنے کی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے،
اور اس سلسلے میں یعنی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی اس بات کی. کنوینشنل فنانس میں راست ربا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی رائے میں میری رائے ہے. ویسے میں واقف ہوں ان فقہ سے بھی جنہوں نے اجازت دی ہے یورپ میں واقف بھی ہوں، میں نے پوری گفتگو سنی ہے. میری رائے یہ ہے کہ سود تو واضح ہے اور ہم اس کو سود کے حکم کو ڈیفر نہیں کر سکتے ہیں. کبھی یہ سود تو ہے لیکن ابھی نہیں اس پر عمل کریں گے، بعد میں حالات خود کریں گے. میں منع کروں گا، لیکن فرد خود فیصلہ کر رہا ہو تو وہ سمجھ کے کرے کہ یہ غلط کام ہے جو کر رہا ہے. جزاک اللہ خیر. ایک سوال یہ ہے کہ آپ تھوڑا اس کا ایکویٹی اور ڈیپتھ کے قرضہ اور ایکویٹی کے میں تھوڑا کچھ کلیریفیکیشن دیں، ان کی ڈفرینسز تھوڑا کلیئر کریں. آپ جب اصل میں سادہ ڈیفینیشن ہے اس کا، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں ایک رسک ہوتا ہے، خطر ہوتا ہے. وہ خطر کا کام نہیں ہوتا ہے. رسک اگر شیئر ہو تو ایکویٹی ہے، رسک اگر ٹرانسفر ہو جائے تو ڈیٹ ہے. ڈیٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو رقم دے دی، آپ کو کام ہو نہ ہو، مجھے تو اپنی رقم واپس چاہیے سود کے ساتھ، تو یہ ڈیٹ ہوا. اگر وتھ انٹرسٹ ہے تو یہ پھر حرام ہے، وتھ انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ قرض حسن ہے. اس کی اجازت ہے اور اجازت دیتی ہے ایسے ڈیٹ کو جہاں کوئی چارج نہ ہو، کنڈیشنل چارج نہ ہو. لیکن اگر میں نے آپ کو آپ کے کاروبار میں رقم لگائی اور یہ طے کیا کہ بھائی آپ کا فائدہ ہو نقصان ہو، مجھے میری رقم واپس ملنی چاہیے، تو یہ ڈیٹ ہے. اگر رقم واپس ملے اضافے کے ساتھ جو ڈیٹ وتھ انٹرسٹ ہے، جو ربا ہے، جو حرام ہے. اور اگر یہ فائدہ لگایا کہ آپ کے کاروبار میں جو منافع ہوگا ہم اس کو شیئر کریں گے، تو جہاں رسک اگر منافع ہوگا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. نقصان کیپٹل ایشو میں شیئر ہوتا ہے اسلام میں. تو جہاں رسک شیئر ہوتا ہے وہ ایکویٹی ہے، جہاں رسک شیئر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ڈیٹ ہے. ہم کہتے ہیں رسک ٹرانسفر ہوا ڈیٹ میں، رسک شیئر ہوا ایکویٹی میں. جزاک اللہ خیر. یہ فرق ہم لوگ کرتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، عام فہم. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہے، ڈو وی نیڈ ٹو کیئر ہاؤ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس do we need to care how Islamic financial institutions get their money? What if they are getting from finance from conventional bank? کہ جو اسلامک ادارہ ہے اس کا ایکچوئل اسلامک ادارہ ہے لیکن اس کا سربراہ جو ہے کوئی کنونشنل بینک ہے. بخیر میں ہمیں اتنا پروب نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس کوئی رقم کہاں سے آئی ہے اور وہ رقم کے اس کا اپنا کردار کیا ہے، یہاں تک جانا بہت مناسب نہیں ہے. اور پھر تو آپ پہ کوئی حد نہیں ہے کچھ چیزوں کو فروغ کرنے کی. آپ تو دیکھیں آپ سے ڈیل ہو رہا ہے، اس کی کنڈیشن اس ریٹ ہیں وہ کتنے ہیں، یہیں تک رکھیں اپنے فروغ کو. دین کے مزاج بھی نہیں ہے یہ. دین جو ہے شک اور شبہ کے مزاج کے بارے میں کوئی پسند نہیں کرتا ہے. واضح بات یہ ہے کہ آپ ادارے سے ڈیل کر رہے ہیں، یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے، یہ ڈیل ہے، یہ ٹرمس ہیں، اس سے معاملہ کیجیے. کون مالک ہے، اس کی کیا رابطے ہیں، کس کی کہاں سورس آف فنڈنگ ہے، اس پہ نہ جائیے. جزاک اللہ خیر. ایک یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ایلابریٹ کریں ڈفرینس بٹوین اجارہ اور مشارکہ. جب آپ کسی چیز کے جوائنٹ اونر ہوتے ہیں، دو آدمی ایک ساتھ ایک چیز کو مل کے چل رہا ہے، خود اجارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ اور فائنینشل انسٹیٹیوشن مل کر کے مشارکے کا اجارہ کر لیں، لوگوں نے بیان کیا ہے. تو جب اونرشپ جوائنٹ ہو جاتی ہے تو اسلامی تصور یہ ہے، ہم اس مشارکت کہتے ہیں، شرکت کہتے ہیں پارٹنرشپ کو. اور اجارے میں یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی ان کی ہے، آپ کا کوئی حصہ نہیں پراپرٹی میں، آپ مالک نہیں ہیں. اور مشارکہ یہ ہوا ہے کہ مالک نے آپ کو دے دیا، حق دے دیا کہ آپ آگے بھی اس میں کرایہ لگا سکتے ہیں اور اس کی آمدنی کا حصہ آپ مجھے کو کچھ دیں گے. ایک طرح سے ڈیل ہو گیا شرکت کا. تو مشارکہ کہتے ہیں پارٹنرشپ کو، جہاں آپ دو لوگ مل کے کام کو کرتے ہیں، رسک کو شیئر کرتے ہیں. اور اجارے میں سنگل روٹ ہوتا ہے، وہ کوئی کسی کے ایسٹ ہے، کوئی اس کو استعمال کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. کچھ ساتھیوں نے مفتی تقی الدین عثمانی صاحب کا فتویٰ پوچھا ہے، میں انشاءاللہ وہ بعد میں شیئر کر دوں گا، فی الحال میں ان ہینڈ نہیں ہے. آپ شیئر کریں، میں انٹروین کر رہا ہوں. مفتی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں اور میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. نعت اللہ صدیقی صاحب، مفتی صاحب، ہمارے عمر چھاپرا صاحب، یہ وہ لوگ ہیں لیونگ دنیا کے ہمارے لیے بہت بڑے لوگ ہیں اس موضوع کے. تو مفتی صاحب نے کی جو رائے ہے، اگر آپ دلچسپی ہو تو میں ان کے مضمون کا ایک پیراگراف بھیج دوں گا. کیسے انہوں نے بات بتائی ہے کہ ہم نے اجازت دی تھی شارٹ ٹرم کے لیے مرابحہ کی، ہم نے اجازت دی تھی کہ اس کو
زیادہ حصہ نہ لیا جائے اور آمدن ہو کیا رہا ہے. تو یہ ماتم کہتا ہوں میں, میرا لفظ ان کا نہیں ہے, یہ شکایت سب نے کی ہے, محمود غازی صاحب نے بھی, نجات صاحب نے بھی, اور میں سب کی چیزیں اگر آپ کی دلچسپی ہو تو شیئر کر سکتا ہوں. ایک فتویٰ تو ایک ہو گیا, فتوے کے علاوہ جو کنسرن بیان کیا لوگوں نے بعد میں چیزوں کو دیکھ کر کے, پریکٹس دیکھ کر کے, وہ میرے سامنے ہے. کسی کی دلچسپی ہو تو میں شیئر کر سکتا ہوں. جی آپ میرے ساتھ شیئر کر دیں, میں انشاءاللہ آگے لوگوں کو فارورڈ کر دوں گا. نجات صاحب کی رائے بھی آپ کو شیئر کر دوں گا, اور جو کہ بڑے اکنامسٹ ہے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی, کہ کیسے یہ لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اجازت تو دی تھی اتنا ہی تک ہی یہ لوگ اس کے آگے بڑھ گیا, اور اجازت ہی ایکسیپشن کے رول بنا لیا اس کو. جزاک اللہ خیر. فخور ساتھی جو اردو میں میسیج کر رہے ہیں, میں اردو نہیں پڑھ سکتا, تو پلیز آپ انگلش میں میسیج کر دیں چیٹ میں اپنے سوال. ایک سوال ہے, if the rent increase agreed as a fixed for a certain period of time, then variable, then is this more better or doubtable? کہ شروع میں آپ نے ایک پرسنٹیج فکس کر دیا اور پھر بعد میں اس کو ویریبل بنا دیا, اور آپ اصل میں پیریڈ آف ٹائم جہاں بھی آپ ویریبل کریں گے وہاں ایلیمنٹ آف غرر ہو جائے گا. آج نہیں معلوم ہے کل کیا ہوگا, گرچہ میچور ایگریمنٹ سے ہو. دین کے مزاج جو ہے غرر کا, وہ ہٹ ہوتا ہے اس سے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غرر سے چیزیں حرام نہیں ہو جاتی ہیں, اس کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے, مکروہ ہو جاتی ہے. انسرٹینٹی اس دن کے مزاج نہیں ہے کہ آپ بعد میں طے کریں گے. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے, if financial terms we also have fixed and variable terms. In fixed, the case we have is fixed interest as per the current rate. While this is valid, as we know that it will not change until the loan is completed. Will it کہ یہاں فکسڈ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. جی اصل میں جو آج کی ڈیٹ میں کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دونوں کام کر رہی ہیں, دونوں طریقے رائج ہو گئے ہیں. اور کہ وہ لوگ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے, تو آپ ایف ڈی رکھ دیجیے, آپ کچھ انٹرسٹ دے رہے ہیں, کل وہ ویری بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہاں تو پورا معاملہ جو ہے مشکوک ہے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جس وقت آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں پورے پیریڈ کا ڈیل ہونا چاہیے اس کو. اگر اس کو بعد میں ویریبل بنا دیا گیا ہے تو ہماری اصطلاح میں اس میں انسرٹینٹی ہے جو ڈیزائربل نہیں ہے. جی گائیڈ لائنس میں چاہوں گا ساتھی آپ اپنے سوال اس کے آگے جو ہے میں 4-5 سوال اور لوں گا, اس کے بعد اگر سوال ہیں, کیونکہ سوالوں کا سلسلہ ماشاءاللہ سے آگے چل رہا ہے اور وقت کا بھی جو ہے انڈیا کا ٹائم جو ہے کافی ڈفرینٹ ہے, تو میں 5 سوال اور لوں گا اور اس کے بعد کے سوال انشاءاللہ میں اپنے پاس رکھ لوں گا. میں ڈاکٹر انور صاحب کو انشاءاللہ فارورڈ کر لوں گا اور کوشش کروں گا ان سوالوں کے جواب کے لیے. تو اگلا سوال ہے, گائیڈ لائنس فار انڈیویجولز از لکنگ مور لائک ریئلسٹک اور ٹرو, بٹ کوڈ وی بی گائیڈ لائنس فار دا اسٹیٹ. سوال میں نہیں سمجھ سکا, میں خود سمجھ نہیں سکا, معاف لیول آف کرنا. انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ نہیں, وہی اگر وہ دوبارہ لکھ کے بھیجے تو میں اس کا جواب دے دوں گا. ایک سوال میرے اسکرین پہ آیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں. جی وہی تھا کہ تو فتویٰ, جی آپ نے پڑھ لیا وہ؟ ہاں تھوڑا سا چھوٹا سا پڑھ جی لیا, ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیا تھا. بہت تیز ہوتا ہے, ختم نکل جاتا ہے, پڑھ نہیں پاتا. جی 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 پڑھ لیا. تو مفتی صاحب نے جو مضمون کے حصہ میں بھیجوں گا آپ کو, وہاں جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ یہ ایک اجازت ہم نے برابرہ کی دی ہے جس میں ریٹ بڑھتا ہے, لیکن اس کو ٹریڈ بیس طریقے سے ہونا شرکت مضاربت ہی چاہیے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شارٹ ٹرم ہے اور ٹرانزیٹری پیریڈ کے لیے ہے, لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے کہ مور دین 90% آف فنانس جن کے پاس اویلیبل ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اجارہ یا مرابحہ پہ ہے, جو ایک ان ویلکم ڈیولپمنٹ ہے. اور مفتی صاحب حلال حرام نہیں بلکہ اس کا افسوس کرتے ہیں کہ ایسا غلط ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ سوال ہے کہ if anyone goes to an Islamic financial system for home loans where the ownership will be transferred on payment of the last installment, if the lease fails or the person dies at the last stage of agreement, will the property be transferred or not to be leased? نہیں, اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹرمس آف لیز کیا ہے. اگر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اگر وہ شخص اگر لائبل ہے تو اس کی جو ہیئر ہے ان کو پے کرنا ہوتا ہے, تو وہ شخص کو ایسٹ مل رہا ہے, ہیئرس کو جائے گا. تو قانونی پوزیشن یہ ہے. لیکن آسٹریلیا میں کیا قانون ہے اور پھر یہ کہ جو ٹرمس ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے
اس کے فائن پرنٹ کو دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے. اسلامی شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھ کو قرض ہو گیا ہے اور میں پیمنٹ نہیں کر سکا تو میرے بیٹے اس کو قرض پہ پے کریں گے. ویسے مجھے کوئی ایسٹ ایکوائر کیا ہے اور میرے بعد آیا ہے تو میرے بیٹوں کا حصہ ہوگا, مجھے ہیئر ہو جائے گا. لائبلٹی بھی ہیئر کی ہے اور کاسٹ بھی ہے, بینیفٹ بھی ہیئر کی ہے جزاک اللہ وارثوں خیر. کے لیے. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہے, if a person misses an installment and the organization charge an extra degree based on any percentage, does it count as interest? دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اسلامک فائنانس کا. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامک فائنانس میں جو فرسٹ ایک دفعہ ڈیل ہو گیا تو اس کو اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ فائنینشیل اداروں کو وقت پر پیمنٹ نہیں کرتے ہیں. ورنہ تو ہے نہیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کا حل جو لوگوں نے نکالا ہے کہ جو ایکسٹرا پیمنٹ لی جائے گی تو پینالٹی ہوگی, بینیفیشری انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا بلکہ کوئی چیریٹی ہوگی. یہ حل ہے جو کہ ٹیکنیکل حل لوگوں نے نکالا ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو جائے اور اگر اس کو ہم پنش نہیں کریں گے تو وہ تو اس کو بینیفٹ لے گا, ایڈوانٹیج لے گا اس کی, اور انسٹیٹیوشن خراب ہوگا. تو انسٹیٹیوشن کو بینیفٹ نہیں جانی چاہیے, جو ایکسٹرا اماؤنٹ لے رہا ہے وہ سوشل چیریٹی میں جانی چاہیے. یہ ہے حل جو کہ علمی طور پہ لوگوں نے کیا ہے. عملاً کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں میں سے واقف نہیں ہوں. سر انشاءاللہ میں ایک آخری سوال کر دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. سجیشن بھی آیا کہ آگے ایک اور سیشن کی اگر سے ویلکم ہے انشاءاللہ اس کے ویلکم ہے, آپ خود کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ فیوچر میں کیسا ہوتا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے پراپرٹی اجارہ اور مراقبہ میں اگر سے کسی وجہ سے پراپرٹی ڈسٹرائے ہو جائے تو اس کا کس طریقے سے ہوگا, کہ لائبلٹی کس پہ ہوگی؟ اگر ڈسٹرکشن کی وجہ جو مستجر جو لیسی ہے اس کی اگنورنس ہے تو اس پر آئے گی, ورنہ اونر پہ جائے گی. جیسے اور نیچرل سائیکلون وغیرہ سے ہوتا ہے. ہاں تو وہ اونر پہ جائے گی. جو اونر ہے جب تک اونر ہے اس کو لاس بیئر کرنا ہوگا. تو اس والے میں ایگریمنٹ ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیونکہ مان لیجیے کہ مس یوز کیا آپ نے, ٹھیک سے استعمال نہیں کیا, مکان آپ کا ہے, کانٹی میں ٹھوک رہا ہوں دیوار میں, پلاسٹر گر گیا. ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے انڈیا میں, آپ کے یہاں پلاسٹر نہیں ہوتا, پینٹنگ ہوتا ہے. تو ویسے کہ اگر لائبلٹی میری وجہ سے ہوا ہے, مستجر کی وجہ سے, لیسی کی وجہ سے, تو وہ لائبل ہوگا. اگر ادروائز ایکٹ آف گاڈ جو کہتے ہیں اس سے اگر ہوا ہے تو کیونکہ اس کا کیونکہ گھر ابھی رہا نہیں, ڈسٹرائے ہو چکا ہے, اور اس بندے نے آلریڈی لیز ٹو پیمنٹ جو بھی اس نے پیمنٹ کیا ہے, تو پھر اس کو گھر بنا کے دینا پڑے گا, کیا ہوگا؟ تو یہ کہ جو پیمنٹ کیا اس کا جو ایک پورشن تو وہ ہے جو مکان کے کاسٹ کا پورشن ہے, اور ایک پورشن وہ ہے جس نے رینٹ کیا ہے. آپ تو پیمنٹ دونوں ویریبل فکس دونوں پارٹ ہوتا ہے نا. جہاں تک رینٹ کا پورشن ہے وہ رینٹ استعمال کر چکا, اتنا دن مکان میں رہا ہے, اس نے اس کو کرایہ دیا. لیکن جو اس نے پرنسپل اماؤنٹ کا حصہ دیا ہے وہ اس کو حق ہوگا کہ اس کو اتنا ملے یا اس کی بینیفٹ ملے. یعنی جس طرح سے نقصان ہوا ہے اس کا نقصان دوہرا ہے. پراپرٹی بھی گئی اور پراپرٹی سے متعلق اس پر لائبلٹی آ گئی. پراپرٹی کا ایک پورشن کسی نے پے کر دیا تھا, تو کو اتنا پیسہ مل چکا نا. مان لیجیے 10 لاکھ روپے میں کسی نے مکان دیا آپ کو, اور جس وقت ڈسٹرائے ہوا اس وقت مکان کا 8 لاکھ پیمنٹ ہو چکا تھا, اور 2 لاکھ اب باقی جو پیمنٹ ہے 2 لاکھ کی باقی ہے, اس کے علاوہ رینٹ ہے. تو جو فکس پورشن ہے پورا ڈیل میں وہ تو اس کو 8 لاکھ مل چکا ہے نا, تو 8 لاکھ واپس کرنا ہوگا اس کو. اور جو اس کا کاسٹ ہو چکا آن اکاؤنٹ آف فکس پورشن اونرشپ رائٹ کے شیئر کے حصے سے, تو اسے واپس ملے گا. لیکن جو کرایہ کا پیمنٹ کیا ہے وہ نہیں, کرایہ تو وہ بینیفٹ لے چکا, استعمال کر چکا. جزاک اللہ خیر. اس پہ پروگرام اختتام کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا اس سوال جو ہے ریکارڈ سیو کر کے انشاءاللہ رکران وسار سے شیئر کروں, اور کوشش کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں اگر سے ایک اور پروگرام کر سکیں. میں نبیل بھائی کو دعوت دوں گا کہ آپ دعا سے اس پروگرام کو ریپ اپ کر دیں. نبیل بھائی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو ہم عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو ہمارے علم میں مزید برکت کا ذریعہ بنا. یا اللہ پاک ہمیں اپنے اسکالر سے, اپنے اساتذہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ